نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کی حد تک اتنا ہی کافی ہے. البتہ ایک بات کا میں اور اضافہ کر دیتا ہوں. ہماری ایک بد نصیبی ہے نئی نسل کی، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا علاج کریں. اسلام کی آواز دو طرف سے ہماری نئی نسل کو پہنچی، صرف دو پلیٹ فارم ہیں، تیسرا میسر نہیں ہوا. ایک پلیٹ فارم ہے وہ جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا، منبر رسول، خطبہ جمعہ. خطبہ جمعہ ہمارے ہاں جو لوگ ادا کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، الا ما شاء اللہ، ان کی ذہنی اور علمی سطح ایسی ہے کہ ایک جاہل نوجوان بھی، ایک مزدور بھی جب وہ خطبہ سنتا ہے زیر لب مسکراتا رہتا ہے. وہ مولوی صاحب کو دنیا میں کچھ پتہ نہیں. وہ تو کہتا ہے مولوی صاحب کو دنیا میں کچھ پتہ نہیں، اور میں کہتا ہوں مولوی صاحب کو دین کا کچھ پتہ نہیں. اگر دین کی سمجھ ہوتی تو دنیا کی بھی سمجھ ہوتی. ایک ہاف ایجوکیٹڈ آدمی کو ہم نے منبر رسول پہ بٹھا دیا، اور وہ آ کے اس لیے بیٹھ گیا کہ ہم غیر حاضر ہیں. ہم اپنے بیٹے کو مولوی نہیں بنانا چاہتے، ہم خود مولوی نہیں بننا چاہتے. وہ تو ایک مخلوق چلی آ رہی ہے ادھر سے، پہاڑوں کے اس پار سے چلی آ رہی، پتہ نہیں کون ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کسی کو قتل کر کے آ گیا، اور یہاں جو اس نے سر چھپایا پھر آہستہ 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 وہ ہمارا خطیب بن بیٹھا. وہاں سے قبیلے سے کہیں سے بھاگا ہوا انسان، بالکل وہ شخص جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں، جن کی کوئی پہچان نہیں، جن کی کوئی کریڈینشلز نہیں ہے، ان کو ہم نے اپنی بڑی سے بڑی مسجد کا یہاں خطیب بنا رکھا ہے. اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ساتھ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری مسجد ہے، لیکن یہاں ہم نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، دین سیکھنے سکھانے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کو ہم منبر رسول پہ بٹھانے کو تیار نہیں ہیں. ہم غیر حاضر ہیں، اس لیے ایک اناڑی حاضر ہے. تو پہلا یہاں ایک اور واقعہ بھی سنا دو. یہ ہوائی ہوٹل میں 2 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ جو آپ کے کارخانہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بلایا شریف میں شہری افطاری پہ. تو یہ اس مسئلے پہ گفتگو ہوئی کہ یہ مساجد میں کیا ہو رہا ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جو صاحب گفتگو کر رہے تھے وہ بہت بڑے کارخانہ دار تھے. میں نے کہا جناب ایک بات بتائیے، آپ کو اتنا بڑا کارخانہ ہے، آپ نے مسجد بنائی، اس نے کہی بہت بڑی مسجد بنائی. آپ نے خطیب رکھا ہے کہ نہیں؟ یہ خطیب ہے، 15 سال سے خطیب. میں نے کہا آپ نے جس درجے علمی درجے کا خطیب رکھا ہے، اسی درجے کا اور خود کا جنرل مینیجر آپ اپنے کارخانے میں رکھیں گے؟ نہیں، ایک دن بھی نہیں چلے گا. تو میں نے کہا یہ مسجد کے ساتھ زیادتی نہیں کہ جو آدمی آپ کو اپنے کارخانے کے لیے بطور مینیجر کے، جنرل مینیجر کے قبول نہیں ہے، آپ نے اس آدمی کو مسجد کو خطیب رکھ دیا ہے. اس لیے کہ کارخانہ آپ کا اپنا ہے، مسجد آپ کی اپنی نہیں ہے. وہ پجاوی گو بولا تو مٹی لا. مسجد کے معاملے میں ہم یہ کرتے ہیں، سر سے اتار پھینکو، کبھی کبھی چندہ دے دو، جان چھوڑاؤ. یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں. تو پہلا پلیٹ فارم جہاں سے کہ اسلام مس ریپرزنٹ ہوا اور نوجوان نسل بدل اٹھی، وہ خطیب مسجد ہے. مسجد کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کسی فرقے کی ہے. یار کہیں ماریں گے تو نہیں، میں جا تو رہا ہوں اس مسجد میں،
مولوی صاحب، مؤذن صاحب، فلاں صاحب، یہ بغیر آدمی آ گیا. آپ چرچ میں چلے جائیے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ مندر میں چلے جائیے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن میں کسی مسجد میں جاؤں گا تو ڈرتا ہوا جاؤں. دراصل تمہاری جرت کیسے ہوئی اس مسجد میں آنے کی؟ پہلی بات یہ پلیٹ فارم مسجد کا جو ہے ہم نے اس کو خراب کر دیا. اور یہاں جو لوگ تھے انہوں نے نئی نسل کے ذہنوں میں اسلام کے لیے ایک نفرت پیدا کر دی. اس لیے کہ بھائی ضیاء الحق مرحوم نے ایک سروے کیا اور جائیے وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں وہ سروے لکھا ہوا رجسٹرڈ فارم میں موجود ہے. اس سروے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جامع مسجدوں کے خطیب 75% سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے. سروے کیا ہے نا، اور 100 میں سے 75 آدمی جو ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے، نماز کا ترجمہ نہیں جانتے. تو ایک تو یہ پلیٹ فارم مسجد کا، دوسرا پلیٹ فارم جو ہے ہمارے سیاسی بھائی. اور چلی پہلی بات، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ بیچارہ مخلص تھا. اس کے بعد پھر آگے جب چلی ہے بات لیاقت علی خان اور تو فلان اور تو فلان، جہاں جس کی کرسی خطرے میں لگتی تھی وہ کہتا تھا اسلام خطرے میں آ گیا. اسلام کو ایکسپلائٹ کیا انہوں نے اپنی سیاست کی خاطر. تو نوجوان نسل کے ذہن میں دو باتیں، جب وہ منبر پہ کھڑے ہوئے خطیب کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتی ہے کہ شاید اسلام ہاف ایجوکیٹڈنس کا نام ہے، شاید اسلام اسی قسم کے منہ سے جھاگ اگلنے والے جاہل انسانوں کا نام ہے. ہم اسی قسم کی کوئی چیز ہوگی. اور نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، میں نوجوانوں سے میں سن رہا ہوں شاید ہمارے بزرگ ہوا کرتے ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء اور مجدد حسین، شاید وہ بھی اسی قسم کی چیزیں ہوں گے، ہاف ایجوکیٹڈ. اور یا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ پولیٹیکل کیا جائے. اسلام زندہ باد، اور شریعت نافذ کریں گے اور خلافت راشدہ کے آئیں گے. اور پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو کچھ نہیں ہوا. وہ تو آئے اور وہ اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. اسلام کا صرف نام لیا اور نقد جو چیز وصول تھی وہ تو اقتدار اور کرسی، اسی پہ چمٹے رہے. یہی دو انسٹیٹیوشنز تھے، یا سیاستدان اور یا یہ مولوی خطیب، انہوں نے اسلام کا بار بار نام لیا اور نئی نسل کو صرف یہی سمجھ میں آئی بات کہ اسلام یا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کا نام ہے اور یہ ہاف ایجوکیٹڈنس کا نام ہے، یہی پراگندہ پن کا نام ہے. بھائی اس تاثر کو خدا کے لیے ختم کرو. وہ سوائے اس کے اور کسی طرح سے ختم نہیں ہو سکتا کہ اب اسلام کو آپ بھی، میں بھی، یہ بھی، وہ بھی خود اختیار کر لیں اور اپنے بچے کو بتائیں کہ بھائی نہیں، اسلام یہ نہیں بیٹے، اسلام یہ ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہاں آنے سے پہلے 3 نوجوان میرے پاس لمس سے آئے، 1 گھنٹہ میرے ساتھ گفتگو کی، اور سچی بات ہے مجھے بہت دکھ ہوا. اسلام کے بارے میں ان کے جو تاثرات تھے اور جو ان کے ذہن میں خلفشار تھا، وہ سن کے میں بہت اندر سے درد میں نے محسوس کیا. یہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نسلوں کو بچائیے، ان کو مسلمان رہنے دیجیے، اسلام کی طرف ان کو لائیے، اور عربی سیکھے بغیر، قرآن سیکھے بغیر، سیرت طیبہ سیکھے بغیر، جب تک کہ آپ کی اپنی پہچان اسلام، قرآن اور سیرت نہیں ہوگی، آپ اسلام منتقل نہیں کر سکیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.